السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جس نے کیمیا کے علم کو نئے افق تک پہنچایا۔ یہ ہے جابر بن حیان، جو دنیا بھر میں فادر آف کیمسٹری کے نام سے مشہور ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کون تھے جابر بن حیان، انہوں نے کیمیا کے علم میں کیا کمال کیا اور ان کا یہ ورثہ آج بھی ہماری دنیا کو کیسے متاثر کر رہا ہے۔ تو اگر آپ تیار ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک دلچسپ سفر جو ہمیں لے جائے گا 8ویں صدی کے اسلامی سنہری دور تک۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی انفارمیشن ملتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ جابر بن حیان کون تھے اور وہ کہاں سے آئے۔ جابر بن حیان کا تعلق 8ویں صدی کے اسلامی سنہری دور سے ہے، جب مسلم دنیا علم و دانش کے حوالے سے اپنے عروج پر تھی۔ ان کا جنم تقریباً 721 عیسوی میں طوس، جو آج کے ایران شہر میں ہے، اس گاؤں میں کے اندر ان کا جنم ہوا تھا۔ کچھ مورخین اور ہسٹورین کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ کوفہ میں گزارا، جو آج کے عراق میں موجود ہے، جو اس وقت علم و حکمت اور علم و فن کا مرکز مانا جاتا تھا۔ جابر کے والد کا نام حیان تھا، جو ایک دوا ساز تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جابر کو بچپن ہی سے کیمیا کے علم سے دلچسپی ہوئی۔ لیکن جابر کا وقت کوئی معمولی وقت نہیں تھا۔ یہ تھا عباسی خلافت کا دور، جب بغداد کا دارالحکمت، جس کو ہاؤس آف وزڈم بھی کہتے ہیں، دنیا بھر کے عالموں کا مرکز بن چکا تھا۔ یہاں یونانی، پارسی اور ہندوستانی علوم کا ترجمہ ہو رہا تھا، اور نئے تجربات اور ایجادات ہو رہی تھی۔ جابر اسی ماحول میں پڑھے اور انہوں نے اپنی زندگی کیمیا کے علم کو سمجھنے اور آگے بڑھانے میں گزار دی۔ تو جابر کا پس منظر کیا بتاتا ہے دوستو، کہ وہ ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے جب علم و دانش کو بہت قدر دی جاتی تھی۔ ان کے پاس موقع تھا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے لا سکے، لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیا کیا جو آج بھی انہیں یاد رکھا جاتا ہے۔ چلیے اس پوائنٹ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، ان کے کارنامے کو۔ جابر بن حیان کہ ان کمالات کی جن کی وجہ سے انہیں باپ کیمیا کہا جاتا ہے، فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے۔ جابر کا کام اتنا اہم تھا کہ انہوں نے نہ صرف کیمیا کے بنیادی اصولوں کو سمجھا، بلکہ انہیں منظم طریقے سے دنیا کے سامنے پیش بھی کیا۔ جابر بن حیان نے کیمسٹری کو ایک منظم علم بنایا۔ جابر سے پہلے کیمیا یا اس وقت کی کیمیا میں کام زیادہ تر تجربات اور اندازوں پر مبنی تھا، لیکن جابر نے اسے ایک منظم علم بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی سائنسی وجہ ہوتی ہے اور اسے تجربات کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں کیمیائی عمل کو تفصیل سے بیان کیا، جو آج بھی کیمیا کے طلبہ کے لیے اہم ہے۔ جابر نے کئی ایسے عمل متعارف کرائے جو آج بھی کیمسٹری کا انٹیگرل پارٹ مانا جاتا ہے۔ مثلا ڈسٹیلیشن، جس کو اردو میں تقطیر کہتے ہیں، انہوں نے ڈسٹیلیشن تقطیر کے لیے بہترین آلات بنائے جو آج بھی لیبارٹریز میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ عمل کیمیکلز کو الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کرسٹلائزیشن، جس کو تبولری کہتے ہیں، جابر نے یہ تکنیک استعمال کی تاکہ کیمیکلز کو صاف اور خالص شکل میں حاصل کیا جا سکے۔ سبلیمیشن، جس کو تشویش کہتے ہیں اردو میں، یہ عمل بھی جابر کا دیا ہوا ہے، جس میں ٹھوس مادوں کو براہ راست گیس میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ جابر بن حیان نے نئی کیمیکلز کو بھی دریافت کیا۔ جابر نے کئی نئے کیمیکلز دریافت کیے یا ان کے استعمال کو بہتر کیا۔ مثلا انہوں نے نائٹرک ایسڈ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ بنانے کے طریقے بتائے۔ یہ دونوں ایسڈز آج بھی صنعت اور لیبارٹریز میں بہت اہم ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایکواریجیا بنائی جو سونے کی تحلیل کر سکتی ہے۔ یہ اس وقت ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ جابر ایک بہت بڑے مصنف بھی تھے۔ انہوں نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی،
جن میں کتاب الکیمیا اور کتاب السمعین بہت زیادہ ہی مشہور ہے۔ ان کتابوں میں انہوں نے نہ صرف اپنے تجربات لکھے بلکہ کیمیا کے اصول، تکنیکوں اور آلات کے بارے میں بھی تفصیل دی۔ ان کی کتابیں یورپ میں ٹرانسلیٹڈ ہوئی اور وہاں کے سائنسدانوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ جابر کا ایک اور بڑا کام یہ تھا کہ انہوں نے الکیمیا کو صرف سونا بنانے کی کوشش سے نکال کر ایک سائنسی ڈسپلن بنایا، سائنٹیفک ڈسپلن بنایا۔ ان کا فوکس تھا کہ کیمیکلز کے رد عمل کو سمجھا جائے اور ان کا استعمال دنیا کے فائدے کے لیے کیا جائے۔ یہ سوچ ہی تھی جس نے جدید کیمیا کی بنیاد رکھی۔ تو دوستو، یہ تھے جابر کے کچھ اہم کارنامے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا یہ کام اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ آج بھی دنیا انہیں یاد کرتی ہے۔ اس کا جواب ہم اگلے حصے میں دیکھیں گے۔ جابر بن حیان کا کام صرف ان کے وقت تک محدود نہیں تھا دوستو، ان کے خیالات اور دریافتوں نے اگلی کئی صدیوں تک دنیا کو متاثر کیا۔ یورپ میں بھی جابر بن حیان کے کارنامے اور ان کے علمی ورثے کا اثر ہوا۔ جابر کی کتابیں جب یورپ میں ٹرانسلیٹڈ ہوئی تو وہاں کے سائنسدانوں نے جیسے روجر بیکن اور پیراسیلس نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ ان کے خیالات نے یورپی نشاط ثانیہ، یورپ رینیسا اور جدید کیمیا کے دور کو شروع کرنے میں مدد کی۔ مثلا ان کا تقریر کا طریقہ، کرسٹلائزیشن، سبلیمیشن کا طریقہ یورپ میں بہت مقبول ہوا اور وہاں کے کیمیا دانوں نے اس سے اپنایا۔ آج کے دور کی کیمیا میں جو منظم طریقہ کار ہے، یعنی مشاہدہ، آبزرویشن، ایکسپریمنٹیشن اور ڈاکومنٹیشن، یہ سب جابر کے وقت سے شروع ہوا۔ انہوں نے یہ سکھایا کہ ہر رد عمل کو غور سے ریکارڈ کرنا چاہیے، جو آج کے سائنسی طریقہ کار کا ایک اہم حصہ ہے۔ جابر کے کام نے نہ صرف کیمیا کو آگے بڑھایا بلکہ میڈیکل سائنس، دواسازی، فارمیسی اور صنعت میں بھی انقلاب لایا۔ ان کے بنائے ہوئے کیمیکلز اور عمل آج بھی ادویات، زراعت اور مینوفیکچرنگ میں استعمال ہوتے ہیں۔ جابر کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم کی تلاش میں کوئی حد نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے وقت کے محدود وسائل کے باوجود ایسا کام کیا جو صدیوں تک یاد رکھا جاتا ہے۔ آج کے طلبہ اور اسٹوڈنٹس اور سائنسدانوں کے لیے جابر ایک مثال ہے کہ محنت اور لگن سے کچھ بھی ممکن ہے۔ اب تھوڑی سی بات جابر کی زندگی کے دلچسپ پہلوؤں کی کر لیں۔ ایک بات جو مورخین کے درمیان بہت چرچے میں ہے وہ یہ ہے کہ جابر شاید ایک صوفی بھی تھے۔ ان کی کتابوں میں روحانیت اور فلسفے کے عناصر بھی ملتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ان کا علم صرف دنیاوی نہیں بلکہ روحانی اور اسپریچول بھی تھا۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جابر کے بارے میں کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ انہوں نے فلوسفراسٹرون کی تلاش میں کام کیا جو الکیمیا کا ایک مشہور تصور تھا، لیکن جدید تحقیق بتاتی ہے کہ جابر کا اصل فوکس سائنسی دریافتوں پر تھا، نہ کہ سونا بنانے پر۔ اس کے علاوہ جابر کے نام سے اتنی ساری کتابیں ہیں کہ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ شاید ان کے شاگردوں نے بھی ان کے نام پر لکھا، لیکن یہ بات ان کی شہرت اور اثر کو اور بھی بڑھا دیتی ہے، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مقطع فکر کتنا مضبوط تھا۔ تو دوستو، یہ تھا سفر جابر بن حیان کی زندگی کا اور ان کے کام کا۔ ایک ایسی شخصیت جس نے نہ صرف کیمیا کو ایک علم کے روپ میں ترتیب دیا بلکہ دنیا کو یہ سکھایا کہ علم کی تلاش میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جابر بن حیان کا کام آج بھی ہمیں متاثر کرتا ہے، چاہے وہ کیمیا کا طالب علم ہو یا کوئی ایسا شخص جو اپنے میدان میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو برائے کرم لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو جابر کے کام کا کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند آیا۔ اور ہاں، اگر آپ اور ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جو سائنس اور تاریخ کو ملاتی ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔